آج ہم ایک ایسے منظرنامے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو ہے تو فرضی، لیکن اس کے مضمرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اپریل 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی 100 گھنٹے کی ایک مختصر مگر شدید فوجی جھڑپ۔ ہمارے پاس اس موضوع پر مختلف ذرائع سے معلومات بھی ہیں اور تجزیے بھی۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ فرضی واقعات کیسے پیش آ سکتے ہیں، اہم فوجی کارروائیاں کیا ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے دنیا کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ذرائع کے مطابق اپریل 2025 میں پہلگام، جموں و کشمیر میں ایک دہشت گرد حملہ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 26 شہری ہلاک ہوئے۔ بھارت نے فوراً پاکستان میں مقیم گروہوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ جی، دوسری طرف اسلام آباد نے ذرائع یہی بتاتے ہیں ثبوت مانگا، اور یہ بھی کہا کہ الزام تراشی نہ کی جائے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی آپ دیکھیں کشیدگی تیزی سے بڑھی، یوں سمجھیں قابو سے باہر ہونے لگی۔ سوشل میڈیا تو جیسے ایک جنگ کا میدان بن گیا، سفارتی محاذ بھی گرم ہو گیا۔ اور ذرائع ایک اور اہم بات بتاتے ہیں، ایک غیر فوجی اقدام، بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا اشارہ۔ یہ تو پانی کی تقسیم کا بہت ہی اہم معاہدہ ہے۔ اس کی معطلی یہ خود ایک بہت بڑا قدم سمجھا جاتا ہے، کشیدگی بڑھانے والا۔ یقیناً ایسے اقدامات صورتحال کو اور بھی پیچیدہ کر دیتے ہیں، اور اسی دوران لائن آف کنٹرول پر یعنی LOC پر وہاں بھی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ تو یہ سارا پس منظر تھا جس میں پھر 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا۔ اچھا، آپریشن سندور، ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا تھا؟ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 مقامات پر فضائی اور ڈرون حملے، مبینہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف؟ جی ہاں، نئی دہلی نے اسے سرجیکل پریسیجن کہا، مطلب انتہائی نپی تلی کارروائی۔ ان کا موقف تھا، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، کہ یہ صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک محدود تھے حملے، شہری آبادی کو بچایا گیا۔ لیکن اسلام آباد کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ انہوں نے اسے اپنی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی قرار دیا، اور ظاہر ہے جوابی کارروائی کا اندیا بھی دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے صورتحال مزید بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اور پھر جواب آیا 9 مئی کو پاکستان کا آپریشن بنیان المرصوص۔ اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک منصوبہ بند جوابی کارروائی تھی۔ اس میں میزائل بھی استعمال ہوئے، ڈرونز بھی، اور فضائی حملے بھی۔ اچھا، لیکن پاکستانی ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کارروائی تحمل اور آپ کہیں احتیاط کے ساتھ کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک جواب تھا، کشیدگی کو مزید بڑھانا مقصد نہیں تھا۔ یہ تحمل اور محدود جواب والی بات، یہ دلچسپ ہے۔ کیا ذرائع اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ جوہری طاقتیں ایسے حالات میں کشیدگی کیسے کنٹرول کرتی ہیں یا کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ جی ہاں، ذرائع میں یہ بحث موجود ہے کہ پاکستان کی طرف سے فوجی اہداف تک محدود رہنا شاید یہ اسی حکمت عملی کا حصہ تھا، یعنی ایک طرح سے دوسری جوہری طاقت کو پیغام دینا کہ ہم مکمل جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن ذرائع یہ خطرہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ایسی محدود کارروائیاں بھی کسی غلط فہمی یا حادثے کی وجہ سے کسی بھی وقت مکمل جنگ میں بدل سکتی ہیں۔ اور ظاہر ہے دنیا یہ سب دیکھ رہی تھی، جوہری جنگ کا خوف تو بہت بڑھ گیا ہوگا۔ بالکل، عالمی سطح پر شدید تشویش تھی، خاص طور پر امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک، ان کی طرف سے بہت سفارتی دباؤ آیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فوری جنگ بندی کے لیے پس پردہ کوششیں بہت تیز ہو گئیں۔ اور اسی دباؤ کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی؟ جی، 10 مئی کو جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ تو یہ پوری جھڑپ اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں تو تقریباً 100 گھنٹے چلی۔ ذرائع میں کچھ پاکستانی تجزیہ کاروں اور ریٹائرڈ فوجی افسران کا بھی حوالہ ہے، ان کا کیا کہنا تھا؟ تو ان کا بنیادی موقف، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، یہی تھا کہ اسلام آباد نے تحمل دکھایا، اور یہ کہ ان کی حکمت عملی دفاعی نوعیت کی تھی۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اصل طاقت کنٹرول میں ہے، بے لگام رد عمل میں نہیں۔ دلیل یہ دی گئی کہ پاکستان نے جواب ضرور دیا، لیکن اسے جان بوجھ کر محدود رکھا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک دہشت گرد حملہ، پھر تیزی سے کشیدگی بڑھی، محدود فوجی کارروائیاں ہوئی دونوں طرف سے، اور پھر بین الاقوامی دباؤں کے تحت جلدی سے جنگ بندی ہو گئی۔
یہ ہے اس 100 گھنٹے کی فرضی جنگ کا لب لباب۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں کچھ اہم نکات پر غور کریں۔ ذرائع ایک غیر متوقع بلکہ دلچسپ نقطے پر بھی بات ختم کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مذاق کا پہلو بھی ہے اس میں۔ ہاں، وہ یہ کہ شاید جوہری ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور چیزیں ہیں، جیسے مشترکہ ثقافت، باہمی احترام اور شاید کرکٹ میچ بھی۔ ایک ذریعے میں تو مذاق میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگلی بار ڈرون لانچ کرنے کے بجائے دونوں ملک ایک کوکنگ شو کریں، ٹکا ٹروس، یعنی ٹکے کے بدلے جنگ بندی۔ یہ تو خیر مذاق کی بات ہوئی، لیکن سنجیدگی سے آخر میں یہ سارا فرضی منظرنامہ ہمیں کیا سوچنے پہ مجبور کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک اہم سوال جو یہ ذرائع اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے، جس تیزی سے یہ فرضی تنازع شروع ہوا، پھیلا اور پھر قابو میں لایا گیا، یہ ہمیں 21ویں صدی کی جنگوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے، خاص طور پر جوہری طاقتوں کے درمیان ممکنہ جنگیں، ان کی نوعیت، ان کی رفتار، اور کیا ہمارے پاس دنیا کے پاس ایسے مؤثر میکانزم ہیں جو کشیدگی کو بروقت کم کر سکیں؟ ان کی صلاحیت کیا ہے، حدود کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر واقعی غور و فکر کی ضرورت ہے۔